کہیں کسی گناہ کی وجہ سے وہ مارا نہ جائے، اس لیے جب وہ اس حصے میں داخل ہوتا تھا تو وہ ڈر اور خوف سے کانپ رہا ہوتا تھا۔ لیکن ذرا دیکھیں کہ وہ پتھر جنہیں عام انسان دیکھنے کو ترستے ہوں گے، کیونکہ یہودیوں میں ایک پوری نسل ہے جو صرف خدا کی خدمت کے شوق میں تباہ و برباد ہو گئے، بنی کورا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہارون خدمت کرے گا اور اس کا گھرانہ خدمت کرے گا، ہم خدمت کیوں نہیں کر سکتے؟ اور وہ پورے کا پورا گھرانہ جو تھا وہ مار ڈالا گیا۔ ایک قوم ہے جو بنی اسرائیل کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ وہ پتھر جنہیں مقدس سمجھا جاتا تھا، جن کو ہاتھ لگا کر آج بھی یہودی دعائیں کرتے ہیں، وہ پتھر سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے، وہ پتھر گلیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور ان پتھروں کو دیکھ کر یہودی جو تھے وہ روتے تھے۔ اسی لیے جو یرمیہ ہے اسے آنسوؤں والا نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آنسو بہاتا رہتا تھا لگاتار۔ جب یہ دیکھتا تھا کہ ہیکل تباہ ہو گئی ہے، خدا کا گھر تباہ ہو گیا، سب کچھ ویران ہو گیا، تو یہ آنسو بہاتا رہتا تھا۔ یہ آنسو بہا کر خداوند کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے حضور اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یرمیہ لگاتار روتا۔ میں جب اس پورے باب کو آج صبح پڑھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ پورے باب میں جب آپ شروع سے پڑھیں گے تو آپ کو آنسو ہی آنسو دکھائی دیں گے ہر جگہ پر، کیونکہ اس نے اپنی قوم کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے مردوں کو ناک میں نکیل ڈال کر، جیسے اونٹوں کے ناک میں نکیل ڈال کر انہیں کھینچا جاتا ہے، جس طرح جانوروں کو کھینچا جاتا ہے، اس طریقے سے اس نے یہودیوں کو کھینچ کے لے جاتے ہوئے دیکھا تھا غیر قوموں کو۔ یہودی غیر قوم کو کوئی چیز ہی نہیں تھے سمجھتے، انہیں پتا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ یہوہ خدا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے خدا کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہاں دنیا کے خداؤں کو ماننے والوں نے نہ صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بلکہ انہیں جانوروں کی طرح گھسیٹ کر وہ اپنے ملک میں لے گئے۔ اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد یرمیہ ایک ہی کام کرتا ہے، وہ لگاتار آنسو بہاتا ہے، لگاتار آنسو بہاتا ہے، لگاتار روتا ہے، اور روتے روتے اچانک وہ اس جگہ پر جا کر جو لفظ بولتا ہے وہ سارا منظر ہی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کو سنا ہو تو یہاں لکھا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اکثر ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جب سال ختم ہونے والا ہوتا ہے نا تو لوگوں کی فائلیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی مرے تو ہم ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آ جائے یا اپنے کسی رشتہ دار کی باری آ جائے تو پھر ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ تو جب سال ختم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بس ان کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ انسان کی اوقات اور انسان کی حیثیت صرف ایک سانس جتنی، جب تک سانس آ رہا ہے تب تک ہم ہیں، اور جیسے ہی سانس ختم ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں رہا، اب وہ نہیں ہے، اب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور جلدی جلدی کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ یہاں جب ہم 2025 میں کھڑے ہیں تو ہم 2024 کو دیکھ سکتے ہیں،
اور پیچھے مڑ کے دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو زندگی کی وہ چیزیں یاد آتی ہیں جو بہت بری ہوئی۔ یہ ہمارا ذہن ایسے کام کرتا ہے کہ آپ جب کوئی سفر کرتے ہیں تو اس سفر کی تمام اچھی چیزیں آپ بھول جاتے ہیں، اور آپ کو یاد کیا رہتا ہے؟ میں کراچی گیا تھا، رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں فلان جگہ گیا تھا، وہاں میرے ساتھ ایسے ہو گیا تھا۔ تو ہمارا ذہن ہماری گناہ آلودہ فطرت کی وجہ سے ایسا ہے کہ یہ اچھی چیزیں بھلا دیتا ہے اور بری چیزیں یاد رکھتا ہے۔ اب آج جب آپ 2024 پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اس کی تمام بری باتیں یاد آئیں گی۔ اس میں یہ برا ہوا، اس میں وہ برا ہوا، اس میں ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے اس میں وہ نہیں کیا، اس میں فلاں جو تھا اس دنیا سے چلا گیا، فلاں اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اور جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو 2025 میں آپ نا امید ہو جائیں، کیونکہ جب بھی آپ بری باتیں سنتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ بری باتیں یاد کرتے ہیں تو وہ بری باتیں بھی آپ کے اوپر منفی اثر ڈالتی ہیں، اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ میرے نہ کل بھی ٹھیک نہیں سی ہویا، میرے نہ آج بھی ٹھیک نہیں ہونا، میرے حالات کو ہی نہیں بدل سکتا، اور ہم یہی سوچتے ہیں۔ 2024 میں آپ کے لیے خدا نے کیا 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 وہ یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں دیکھیں، یہاں آپ کے حالات میں بندہ نہیں ہے، اس کے خدا کا گھر لوٹ لیا گیا ہے۔ جب یرمیہ پہنچتا ہے نا وہاں پر ہیکل میں، اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب ہیکل کو تباہ کرنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے وہاں سے عہد کا صندوق لیتا ہے اور چھپا دیتا ہے، اور اس کے بعد آج تک عہد کا صندوق ہمیں نہیں ملا۔ دنیا میں بڑے عہد کے صندوق پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ عہد کا صندوق نہیں ہے جو یرمیہ نے آج سے ہزاروں سال پہلے چھپا دیا۔ جب یہ حملہ کرتا ہے بادشاہ، تو بادشاہ نے کہا تھا کہ جس قوم پہ حملہ کرو اس کا خدا اٹھا لاؤ، سیدھا اس کا اصول تھا۔ اس کے دیوی دیوتا جو کچھ بھی ہے ان کو اٹھا لاؤ۔ تو جب وہ ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں انہیں بہت سارے برتن ملتے ہیں، لیکن جب پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پر پڑا تھا عہد کا صندوق، اور عہد کا صندوق جو تھا وہ لے جاتا۔ تو یہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ ان کا تو خدا ہی نہیں، ان کا خدا تو ملا ہی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے پھر جو کچھ بھی ہے وہی اٹھا لو، اور پھر یہ سارے برتن جو سونے کی چیزیں تھی، قربان گاہ، بیلچے، تانبیے، بیسن، جو کچھ وہاں پر تھا وہ اٹھا کر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، اور یہ اپنے ملک میں دوسرے خداؤں کو قید کر دیتے تھے۔ جیسے جنگ میں ہاری ہوئی فوج کے سپاہیوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ اپنے مخالفوں کے خداؤں کو، ان کے بتوں کو وہاں لا کے اس قید میں ڈال دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس قوم کے خداؤں کو قید کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے خدا کو بھی قید کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ہمارا خدا ہمارے کل کو بھی جانتا ہے، ہمارے آج کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں کس وقت کیا ہونے دینا ہے، اور وہ جو ہوگا وہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا۔ 2024 پریشانیوں کا سال تھا، دکھوں کا سال تھا، ناکامیوں کا سال تھا، یا کیسا بھی سال تھا، وہ آپ کی زندگی میں اس لیے آیا تاکہ خدا آپ کو تیار کرے اور آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو گرم چیزوں سے بچاتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا،
تو اس نے دیکھا کہ چائے میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، تو اس نے جو اس کی ماں تھی اسے کہا کہ نہ کر، اور پھر کیا، پھر ایسے ایسے کرنے لگ گیا، تو اس کی ماں نے کہا نہ کر، تو وہ جو بندہ تھا نا اس نے کپ اٹھایا اور تھوڑا سا بچے کے ہاتھ کو لگا دیا، اس کے بعد بچہ جو تھا وہ دوبارہ اس چائے کے پاس نہیں گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید بچہ اپنے پہ گرا کے اس سے بھی بڑا اپنا نقصان کر دیتا۔ خدا بھی کبھی کبھی ہمیں مقررہ وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہونے دیتا ہے، سب کچھ، وہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے سب کچھ ہونے دیتا ہے۔ اور جب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی سدرک، میثق اور عبدنجو کے بارے میں جان نہ پاتے۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جب آپ غیر قوموں کے درمیان میں ہوتے ہیں اور اپنے ایمان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو الہ زادہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چھوڑتا نہیں، قید میں اتنے ظلم برداشت کیے۔ جو سدرک، میثق، عبدنجو ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی ناک میں نکیل ڈال کے وہ لے کے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں بنے، وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ اور پھر آپ کو اس سارے واقعے کے نتیجے میں وہ بندہ ملتا ہے جس کو شیر میں نہیں کھاتے، دانییل۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ سارے کے سارے اس واقعے کے بعد میں ہوتے ہیں، جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ بابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سدرک، میثق اور عبدنجو ہیں جن کو بھٹی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہیں پر دانییل ہے جس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو نہ ہمیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں شیر کھا سکتے ہیں، اگر خدا کی مرضی ہے۔ یہاں لکھا ہے یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میں پچھلے سال کی بات نہیں کر رہا، میں کل رات کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج صبح نہیں اٹھے ہوں، لیکن خدا نے آج آپ کو اٹھایا، آج مجھے اٹھایا، اور جب ہمیں اٹھایا تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کلام کو ذرا غور سے دیکھیں۔ میرے ساتھ 23ویں آیت پڑھیں، بلکہ 22ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، اور تیری وفاداری عظیم ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بڑا بندہ ہوتا ہے وہ بڑے کام کرتا ہے، اور بڑا بندہ انسان اپنی سوچ سے ہوتا ہے، قد کاٹ سے نہیں ہوتا، روپے پیسے سے بھی بندہ بڑا نہیں ہوتا، بڑا بندہ ہوتا ہے اپنی سوچ سے۔ اور یہاں پر جو آیت آپ نے پڑھی، یہاں لکھا ہے کہ تیری وفاداری عظیم ہے۔ ہمارا خدا خود عظیم ہے، اس لیے اس کی ہر چیز عظیم ہے، اس کی برکت عظیم ہے، اس کے کام عظیم ہے، اس کا ہماری زندگی کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال کے رکھنا عظیم ہے۔ ہر صبح وہ جب ہر صبح ہمیں دیتا ہے تو ہمیں وہ تازہ دم کرتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، زور دیتا ہے، ہمیں اٹھاتا ہے تاکہ ہم تیار ہو سکیں اور ایک نئے دن کو خداوند کے حضور جی سکیں، ایک نئے دن کو خداوند کے حضور گزار سکیں، ایک نئے دن کے اندر ہم اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کر سکیں جو خدا نے ہمیں کرنے کی طاقت اور قدرت دی ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ کل کو یاد رکھتے ہیں، صبح صبح اٹھیں گے اور یہی سوچیں گے اوئے ہوئے میں تو یہ سوچیا سی کرنا ہے، میں تو یہ سوچیا سی کرنا ہے، میں تو یہ سوچیا سی کرنا ہے۔
لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں پادری سمسن سہیل کے چرچ میں کلام سنانے کے لیے آیا، تو میری ٹیم نے بڑی تیاری کی. پہلی دفعہ انہوں نے میرے ساتھ آنا تھا، انہوں نے بڑی تیاری کی، کپڑوں کی، اس کی کتابیں رکھ لی، سب کچھ رکھ لیا. ہم جب یہاں پہنچے تو میں نے انہیں کہا میری بائبل دے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ جو سارا کچھ پیک پوک کر کے لائے تھے نا بیگز میں، انہوں نے مجھے وہاں بتایا کہ سر وہ تو ہم لاہور میں چھوڑ آئے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. اور وہ اندر سے ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے کہ اب کیا کریں گے. میں نے کہا کوئی بھی بائبل لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کلام خدا کا مفسر روح القدس ساڈا کوئی کام ہے ہار تسی سانو پا دیندے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو جب صبح ہو تو کل کی شکست کو، کل کی ہار کو، کل کی پریشانیوں کو یاد کرنا بری بات نہیں، لیکن اس پہ رونا شروع کر دینا بری بات ہے. وہ کہتا ہے وہ ہر صبح تازہ ہے. خدا کا فضل، خدا کی برکت، خدا کی رحمت جو لازوال ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. وہ کہہ رہے کہ وہ روزانہ آپ کو نئی برکت دینے کے لیے تیار ہے. کیا ہم برکت لینے کے لیے تیار ہیں؟ مسئلہ ہمیشہ ہماری طرف سے آتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، خداوند کے حضور پیش نہیں کرتے، اور نئے دن میں نئی برکات کی توقع نہیں کرتے، میری زندگی نہیں بدل سکتی، اس میں بہتری نہیں آ سکتی. جو ہونا سی ہو گیا، بس کل ختم. اگر آپ کا سانس آ رہا ہے، کتنوں کا سانس آ رہا ہے؟ جی ہاں جی. کہیں یہ بیچ میں ہاتھ نہیں کھڑا کیا بشپ صاحب، انہیں بعد میں چیک کیجئے گا ہلا کے. اگر آپ کا سانس آ رہا ہے تو خدا نے آج آپ کو کچھ کمال کرنے کے لیے یہ دن دیا ہے. ہم کچھ کریں نہ کریں وہ ساڑی کاہلی تے سستی. آپ دیکھیں لاشوں کے درمیان بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہیکل کے پتھروں کو دیکھ رہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں. وہ کاہن ہے، اس کو یاد آتا ہوگا کہ ہم ان پتھروں کے پاس خداوند کی عبادت کرتے تھے اور یہ پتھر گلیوں میں پڑے ہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں. آج صبح خدا نے ہمیں اٹھایا، وہ ہر صبح تازہ ہے، اس کی رحمت لازوال ہے. ہر صبح جب بھی صبح اٹھیں یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کو 24 گھنٹے خدا نے دیے ہیں تاکہ آپ اس میں اس کے مطابق چل سکیں. اور خدا ہمیشہ ہماری زندگیوں کو نئی بلندیوں، نئی اونچائیوں اور نئی کامیابیوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا جو حال ہے ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں، ہم ادھر ہی رہیں اور وہی چھوٹی سی زندگی، وہی مختصر سی زندگی اور وہی ہاری ہوئی زندگی گزارتے رہیں. کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بیٹھ جائیں، وہ ہمیں 1970 کی کہانی سنائیں گے، 1980 کی کہانی سنائیں گے، 1990 کی کہانی سنائیں گے، سن 2000 کی کہانی سنائیں گے. تو میں انہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 2025 کی کہانی ہے، 2024 کی کہانی ہے. ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ اندر سے مر چکے ہوتے ہیں، بس ساتھ چلن دیا ہوں. اندر سے وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، اب ہماری زندگی ہے بس انہیں چلنا ہے. وہ آگے بڑھنا ختم کر چکے ہوتے ہیں اور وہ اندر سے ایک طرح سے مر چکے ہوتے ہیں. کیا ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں؟ کیا ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم فتح یاب ہوں؟ کیا ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس برکتیں ہوں، یا ہم لوگوں کے لیے باعث برکت ہیں؟ جب آپ دعا کریں تو لوگوں کی زندگی میں کام ہو،
جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو لوگ آپ سے برکت حاصل کریں. کیا خدا ہمارے لیے یہ چاہتا ہے؟ کیا ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہار جائیں، ہم بیٹھ جائیں، ہم بیٹھ کے موت کا انتظار کریں؟ 50 سال ہو گئے نے، ہوں پتہ نہیں 10 سال بعد میں جانا ہے کہ 2 سال بعد جانا ہے. ایسے بندے کو نا خدا کہتا ہے تو ادھر ہی پڑا رہے، کیونکہ وہ اپنی ہار مان چکا. یرمیا نے اپنی ہار ماننے کے بعد بھی اپنے آپ کو دوبارہ زور دیا، دوبارہ مضبوط کیا ہے، دوبارہ اپنی طاقت کو خداوند سے حاصل کیا ہے. اور کہتا ہے یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، اس کی رحمت ختم ہی نہیں ہونی. اگر ہم پہ اس کی رحمت برس رہی ہے تو آج کے بعد ہماری جو نسل ہوگی اس پہ بھی برسے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں. اکثر جب ہم بوڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں. میرے منڈے دا کی بنے گا، میری کڑی دا کی بنے گا، میرے جوائی دا کی بنے گا، اودے بچیاں دا کی بنے گا. اور ہم آہستہ آہستہ نا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے کہ ساری دنیا کو ہم چلا رہے ہیں، ہم ساری دنیا کو چلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا گھر بڑا مشکل ہے چلانا، تو گھر چلانے کی سوچ کے ساتھ ساتھ ہم دنیا چلانے کی بھی سوچ اپنے اندر لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ سب کچھ ہم چلا رہے ہیں. لیکن آج صبح اس بات کا اقرار کریں کہ ہم نہیں چلا رہے سب کچھ خدا چلا رہا ہے. اور اگر وہ چلا رہا ہے تو پھر ہم ہار نہیں سکتے. وہ ہمیں سکھاتا ہے جب ہم گرتے ہیں، جب وہ ہمیں گرنے دیتا ہے تو تب وہ ہمیں سکھاتا ہے. جب ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو پریشانیاں ہمیں مضبوط کرتی ہیں، پریشانیاں ہمیں تیار کرتی ہیں، دکھ ہمیں تیار کرتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ کھڑے ہو سکیں اور زیادہ کامیاب ہو سکیں، اور زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں، اور زیادہ بلندیوں پر پہنچ سکیں. اور خداوند کی جو شفقت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ماں جب بچے کو مارتی ہے، یا باپ جب بچے کو مارتا ہے، یا پولیس جب کسی کو مارتی ہے، تو تینوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو سدھارا جا سکے. اب جب ہمیں سدھارا جاتا ہے تو وہ ہمیں برا لگتا ہے. جب کوئی ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، پینے کے لیے دیتا ہے اور ہمیں عیش کرنے دیتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. لیکن تربیت کرنا بھی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور خدا کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے. وہ بھی ہماری تربیت کرتا ہے، وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، وہ بھی ہمیں تیار کرتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں اور اس کی بادشاہت کے قابل ہو جائیں. وہ ہمیں تیار کرتا ہے. اور 2024 جو اس نے دیا، اس میں اس نے آپ کو تیار کیا تاکہ 2025 میں وہ آپ کو 2024 سے بھی زیادہ بڑی برکتیں دے. لیکن اگر ہم 2024 کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں 2025 میں ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی جو ہم سوچ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر تو ہم اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. پھر آپ بشپ صاحب کو کہیں گے جی پادری صاحب نے تو کہا تھا ہمیں سب کچھ ملے گا، تو ہمیں تو نہیں ملا، تو اب کیا کریں؟ تو اس بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلے خداوند کے شکر گزار ہوں کہ اسے پتا ہے کہ تو آج بھی کچھ کر سکتا ہے. اسے آپ پہ یقین ہے کہ تو آج بھی کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے اس نے آج کا دن ہمیں دیا ہے، کیونکہ اسے ہم پہ اعتماد ہے. ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے کہ ہم آج کچھ کر سکتے ہیں، اسے آپ پہ اعتماد ہے، اسی لیے آپ کی سانسیں آج چل رہی ہیں. آئیں ایک نبی کی دعا پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 2025 ہمارا ایسا گزرے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سنیں،
اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ کہنا کچھ بھی نہ ہو، نوکری چھوٹ جائے، گھر چھن جائے، گاڑی بک جائے، خاندان میں کسی کی فوتگی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں کیا کروں گا؟ خداوند میں خوش رہوں گا۔ جب بھی ایسا وقت آتا ہے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں، ایک پادری سے دعا کرتے ہیں، اگر حالات بدلے ٹھیک ہے، نہ بدلے ہم پادری بدل لیتے ہیں، ہم کسی اور پادری کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی صاحب تسی دعا کرو، پھر اس پہ بھی اعتماد نہیں آتا، پھر کسی تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے اپنے آپ کو بدلو، ہم پادری بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا تو مجھے بدلنا چاہتا ہے، خدا تو تجھے بدلنا چاہتا ہے، اور ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ 2025 آپ کے لیے اہم ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے آج کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ اس نے آج کا دن دیا، اس کے لیے ہم خوش ہیں۔ اس نے آج ہمیں زندہ اٹھایا، اس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اور یہاں پر حبقوق نبی کہتا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنی نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا، ہر وقت خوش رہوں گا، پریشانی کوئی نہیں۔ جب بھی برے حالات ہوتے ہیں نا، تو میری زندگی کا ایک ہی اصول ہے، میں خدا سے پوچھتا ہوں تو سکھانا کیا چاہتا ہے، کیا چیز ہے جو میں سیکھ نہیں پا رہا، اور پھر وہ مجھے سکھاتا ہے کہ یہ بات ہے جو تجھے سیکھنی چاہیے۔ انسان ہے نا، میں بھی آپ جیسا ہوں اور آپ بھی میرے ہی جیسے ہیں، جو غلطیاں آپ کرتے ہیں وہ غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں ویسے ہم بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن خدا ہم سب کے بارے میں ایک ہی چیز سوچتا ہے کہ کیسے ہمیں برکت دے، کیسے ہمیں رحمت دے، کیسے ہمیں بڑھائے، کیسے ہمیں ترقی دے۔ اس لیے یاد رکھیں، جب برا وقت آئے تو یہ نہ سمجھے کہ میں ہار گیا ہوں، کیونکہ آپ کا خدا کبھی آپ کو ہارنے نہیں دے گا۔ اگر وہ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سدرک میثک اور عبد نجو کے ساتھ تھا، اگر شیروں کی مان میں دانییل کے ساتھ تھا، تو آپ کے برے وقت میں خدا آپ کے ساتھ بھی موجود ہوگا۔ اس لیے جب برا وقت آئے تو یہ نہ سمجھیں کہ خدا نے ہمیں ہرا دیا، یہ سمجھیں کہ ہمیں وہ سکھانا کیا چاہ رہا ہے، ہمیں وہ دکھانا کیا چاہ رہا ہے، ہمیں وہ کس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہمیں وہ منزل نظر نہیں آ رہی، لیکن اس منزل کی تیاری چل رہی، کیونکہ باپ کو پتا کہ اس نے ہمیں کہاں لے کے جانا ہے۔ اسی لیے جو رسول ہے وہ کہتا ہے، جو نبی ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی نہ رہے تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں۔ آئے 2025 کے لیے تو آپ سب نے شکر گزاری کی، آج ہم آج کے دن کے لیے شکر گزاری کریں جو آپ سب کو خدا نے بخشا ہے، اور یہ سوچیں کہ خدا نے آپ کو یہ دن دیا کیوں، گزارنے کے لیے نہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کا سارا دن موبائل کے سامنے گزرتا ہے، موبائل پکڑ کے صبح اٹھتے ہیں رات تک اسی پہ لگے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں۔ کہ ذرا سوچیں کہ یہ 24 گھنٹے آپ کو دیے کیوں ہیں خدا نے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا مرضی ہے، وہ آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے یا آپ کو برکت دینا چاہ رہا ہے۔ دو ہی باتیں ہمیشہ ہوں گی، یا وہ آپ کو تیار کرے گا یا وہ آپ کو برکت